السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ پوری انسانیت کے لیے عدل، شجاعت اور معرفت کی علامت ہیں۔ وہ ہستی جو یتیموں کے لیے ایک باپ، مظلوموں کے لیے پناہ اور حق کے لیے ایک چٹان کی مانند تھی، لیکن افسوس جس شخصیت نے ساری زندگی انصاف اور محبت کا درس دیا، آج ہم اس کی شہادت کی المناک رات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 19 رمضان المبارک کی رات تھی۔ کوفہ کی گلیاں خاموش تھی، جیسے کوئی غم چھپا رہی ہوں، جیسے کوئی درد دل میں دبائے بیٹھی ہوں۔ مسجد کوفہ کے دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا، سفید داڑھی، عبادت سے جھکا ہوا جسم، آنکھوں میں معرفت کی روشنی۔ ہاں، یہ حیدر کرار، مولا کائنات، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ مگر مسجد کے ایک کونے میں ایک اور سایہ بھی تھا، ایک ایسا وجود جس کے دل میں بغض علی بھرا ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی۔ ہاں، یہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون تھا، جو آج دنیا کے سب سے بڑے عادل انسان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے والا تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سجدے میں جاتے ہی جیسے دنیا سے تعلق توڑ لیا ہو، جیسے وہ اپنے رب کی قربت کے لیے بےتاب ہوں، لیکن جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا، وہی لمحہ آ پہنچا جو تاریخ سے بے پناہ سیاہ لمحہ تھا۔ خون کے چند قطرے مسجد کے فرش پر گرے، فرشتے لرز اٹھے، محراب کوفہ لرزنے لگی، اور زبان علی سے نکلنے والے آخری الفاظ گونجنے لگے۔ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ سن کر مسجد میں کورام مچ گیا۔ علی جو ہمیشہ سب کے دکھوں کا مداوا تھے، آج خود شدید زخمی تھے۔ امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام دوڑ کر آئے، بابا جان کو سنبھالا، زہر تیزی سے جسم میں پھیلنے لگا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا دروازے پہ کھڑی تھی، بھائیوں کے ساتھ بابا کو زخمی دیکھ کر جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ سب کو احساس تھا کہ اب وہ لمحہ قریب آ رہا ہے جب یتیموں کا سہارا چھن جائے گا، جب عدل کا سورج غروب ہو جائے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، 21 رمضان کی وہ صبح، جب امام علی علیہ السلام کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ بیٹا حسن اور امام حسین علیہ السلام کو نصیحت فرما رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، کبھی ظلم کا ساتھ مت دینا، ہمیشہ سچائی پر قائم رہنا، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، اور قاتل کے ساتھ بھی انصاف کرنا۔ یہ وصیت تھی اس شخص کی جو مرتے وقت بھی عدل کا درس دے رہا تھا، جو وقت شہادت بھی انصاف اور عدل کا درس دے رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، علی کی آنکھیں بند ہو گئیں، ان کا وجود پرسکون ہو گیا، اور گھر میں ایک دل دہلا دینے والی صدا گونجی، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ زمین کانپ اٹھی، آسمان نے سیاہ چادر اوڑھ لی، اور کوفہ کے یتیم دروازے پر آ کے چیخنے لگے، ہمارے بابا کہاں چلے گئے، ہمارے بابا کہاں چلے گئے، آج کون ہمارے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ علی اس دنیا سے انتقال فرما گئے، ہمارے بابا ہمیں یتیم کر گئے۔ تو معزز سامعین، یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک تاریخ کا حصہ نہیں، بلکہ یہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے۔
جو عدل و انصاف کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ علی صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک درس ہیں، ایک پیغام ہیں کہ سچائی کے راستے پہ چلنے والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنی آخری سانس تک حق پر قائم رہے، اور علی ہمیشہ حق کے ساتھ تھے اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ تھا۔ اللہ پاک ہمیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔